बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आप लोगों के लिए आसानियां पैदा हों। मैं एक लंबा सफ़र करके कराची शहर पहुंच गया हूं और कराची के अंदर मौसम काफ़ी खुशगवार है, गर्म है, पंखे चल रहे हैं, कोई सर्दी नहीं है। जब मैं इस्लामाबाद से निकला तो कलर कहार से आगे भेरा से धुंध शुरू हुई और सुबह 4 बजे का टाइम था और ज़ीरो विजिबिलिटी थी, लेकिन मोटरवे वालों ने छोटी गाड़ियों के लिए वो खोला हुआ था रास्ता। तो बड़े आराम आराम से हम सफ़र करते हुए तकरीबन ज़ाहिर पीर के तक धुंध थी और उसके बाद आके मतला साफ़ हुआ और अल्लाह ने खैर वफ़ियत से सफ़र पाए तकमील तक पहुंचाया और खैर वफ़ियत से हम घर पहुंच गए। मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए और बहुत सारी कॉल्स भी आई कि सर नज़र बद जो है इसको कैसे उतारें, इस पर एक वीडियो बनाएं। तो इतने सारे सवाल इकट्ठे हो गए थे तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना इन तमाम सवालों का जवाब एक ही वीडियो में यकजा कर दूँ। तो नज़र बद के बारे में कहते हैं कि नज़र बद एक ऐसी नज़र है, अगर तो वो उसकी 3 इकसाम होती हैं। एक तो ये कि अगर नज़र सिर्फ़ आपके बाहर बॉडी के आउटर साइड पे लगी हो तो वो इतना असरअंदाज नहीं होती, अफेक्टिव होती है, लेकिन उसके असरात जो हैं वो इतने आपको तंग नहीं करते। लेकिन अगर वो जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, वो आपकी बॉडी यानी गोश्त के अंदर चली जाती है, खून के अंदर चली जाती है, तो आपके अंदर बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। फिर तीसरी अलामत ये है कि जब वो आपकी नज़र बद आपकी हड्डियों में दाखिल हो जाती है तो फिर आपके ऊपर ऐसी बीमारी और ऐसी पुरानी बीमारियां शुरू हो जाती हैं जिन पर कोई दवाई भी असर नहीं करती। तो बहुत सारे लोग जो हैं उसके बारे में मुख्तलिफ प्रेडिक्ट करते हैं कि जी आप पर साया हो गया है, आप पर जादू हो गया है, आप पर कोई चुड़ैल आ गई है, कोई भूतना आ गया है, कोई असेब आ गया है। तो वो असल में ज़्यादातर नज़र बद होती है। नज़र बद का सदियों से उसके हर इलाके के हिसाब से, हर फैमिली के हिसाब से, हर ख़ानदान के हवाले से, हर मुल्क के हवाले से नज़र बद के उतारने के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। हम भी बहुत सारे तरीक़े आज़माते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं और नज़र बद ख़त्म हो जाती है, उसका तोड़ ख़त्म हो जाता है। मैंने भी काफ़ी सारे तजर्बे आज़माए हैं जो मुख्तलिफ़ पेशेंट्स को मुख्तलिफ़ वक्तन फ़वक्तन हम बताते रहते हैं और लोग उसका इस्तेमाल करते रहते हैं कि जी सबसे जो ज़बरदस्त जो तरीका इलाज है नज़र बद का, वो हमारी नानी दादी भी ये उतारा करती थी। मिर्चों से 7 मिर्चें लेके उसको वार कर और उसके बाद उसको जला देते थे। लेकिन जैसे जैसे ये वक्त गुज़र रहा है और मेरे अपने ज़ाती तजर्बे में जो चीज़ें आई वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1 कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप नज़र बद को कुरान पाक की सूरत फातिहा 11 मरतबा 1 गिलास पानी के ऊपर दम करके वो मरीज़ से उसको पिलाएं और उसके बाद आखिरी जो घूंट होगा उसको रोक लें और उसको सीधे हाथ पे डाल के चुल्लू में उसे कहें कि अपने मुंह के ऊपर पूरी मतलब कानों के पीछे और गर्दन पे ज़रूर लगाएं 3 दफ़ा। उस पानी वो जो 1 घूंट बच जाएगा उसके 3 हिस्से करके यानी कि थोड़ा थोड़ा डाल के उसको अच्छे तरीके से लगाएं इंशाअल्लाह। फिर उसको साफ़ नहीं करना पानी को, वो खुद ही खुश्क हो जाएगा तो नज़र बद ख़त्म हो जाएगी। आपको खुद फील होगा मेरे ऊपर एक हल्कापन आ गया है, सुकून आ गया है। तो ये आपने 3 दिन करना है, इंशाअल्लाह ताला नज़र बद उतर जाएगी। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि सूरत कौसर जो है वो 3 बार पढ़ें या 11 बार पढ़ के दम करें। जब जिसको नज़र लगी हो और उसका ये कंफर्म हो जाए कि ये इसको नज़र बद है तो नज़र बद जो है वो फिर आप जब दम करेंगे तो जो दम कर रहा होगा उसके ऊपर भी बाकायदा एक बोझ फील होगा, उसे उबासी आएगी, वो भी बहुत प्रेशर में आता है। वो जैसे जैसे पढ़ता है वैसे वैसे उसके ऊपर से नज़र बद उतरती है। तो उसको 3 दफ़ा या 11 दफ़ा पढ़ के फूंक मार दें, अल्लाह के फजल से 3 दिन में वो नज़र ख़त्म हो जाएगी।
تیسرا جو طریقہ ہے وہ جو بڑا مجرب ہے، جو ہماری نانی دادی اماں وغیرہ جو ہے وہ اتارتی تھی لال مرچوں سے، خشک اور ثابت لال مرچیں لے لیں۔ تو اس میں جو ہم نے اضافہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو 12 سال سے کم بچہ ہے، اس کی عمر کم ہے، تو پھر آپ نے 11 مرچیں کافی ہیں، اس سے وہ بہترین اتر جائے گی۔ اگر 11 سال سے زیادہ عمر ہے، 70 سال تک، 80 سال، 100 سال تک اگر اس کی عمر ہے، تو پھر آپ نے 50 گرام جو ہے وہ مرچیں لینی ہیں۔ آپ آدھا کلو مرچیں لے لیں، اس کے 10 پیکٹ بنا لیں برابر، میز پہ آدھا کلو مرچیں ڈال کے اس کے 10 ڈیریاں بنا لیں اور ان کو الگ الگ تھیلی میں پیک کر کے رکھ دیں۔ جس کو نظر لگی ہو یا جس نے نظر اتارنی ہو اپنی، وہ اپنے ہاتھ سے وہ تھیلی اٹھائے اور اس کو سر کے اوپر گھڑی کی طرف دیکھ کے 5 منٹ رکھے۔ اس کے بعد 7 دفعہ اس کو اپنے اوپر وار کے اور اس کو پورے جسم پہ مس کرے، جہاں جہاں اس کا ہاتھ جاتا ہے پورے جسم پہ، اور اس کو پھر تھیلی سے نکال کے چولہے پہ جلا دیں، اور اتنی ہلکی آنچ پہ جلانا ہے کہ وہ مرچوں میں سے دھواں نکلے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ شعلہ بن جائے اور وہ ایک دم جل کے راکھ ہو جائے، پھر وہ اچھی نظر نہیں جلتی اس کی۔ وہ جتنی سلو آگ پہ جلائیں گے اور دھواں نکلے گا اور وہ جلیں گی تو انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اس دن تک جلانی ہے مرچیں جب تک مرچوں کی بو نہ آ جائے، یعنی کہ مرچوں کی جو ہس ہوتی ہے، جو گلے کو پڑتی ہے مرچوں کی جو ہس ہوتی ہے، تب تک اس کو جلانا ہے۔ 3 دن میں، 5 دن میں، 8 دن میں، 10 دن میں، میرے پاس ایسے لوگ بھی پیشنٹس ہیں جن کی آدھا کلو روز جلائی ہیں اور 21 دن چلی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کو پتہ نہیں کون کون سی بیماری ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دی تھی، اور یقین جانے جیسے جیسے وہ مرچیں جلتی گئیں وہ دنیا پہ آتی گئی۔ اس نے کہا سر کمال ہو گیا، جسم کے درد ٹھیک ہو گئے، میرا بی پی ٹھیک ہو گیا ہے، میری نیند ٹھیک ہو گئی ہے، میرا بھاری پن ٹھیک ہو گیا ہے، میرا کوئی کام نہیں کھلتا تھا، وہ کام میرا دل کرتا ہے میں کام کروں۔ اتنا مطلب ہے کہ اس نے مجھے پکڑ کے رکھا ہوا تھا۔ سوری، اللہ کا کرم ہو گیا۔ 21ویں دن اس نے مجھے کہا کہ تھوڑی سی بو آئی ہے سر، ایسے کہ مرچیں جل رہی ہیں۔ تو میں نے کہا 1-2 دن اور جلا لو، اگر زیادہ بو آ جائے تو پھر بند کر دینا۔ تو شاید 22 دن اس نے جلائی۔ تو جناب یہ مرچوں سے تو بڑا زبردست رزلٹ آیا۔ پھر ہم نے نمبر 4 پہ جناب پھٹکری سے نظر اتاری۔ یہ بھی ہمارے بڑے تجربے میں کہ جس کی نظر لگی ہوتی ہے اس کی باقاعدہ اس پھٹکری کے اوپر نا اس کا پتلے میں شکل بن جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ 50 گرام آپ نے پھٹکری کا ایک ہی ڈیلا لینا ہے، چورا نہیں لینا، ایک ہی ٹکڑا لینا ہے، ایک چھٹاکی۔ اس کو 5 منٹ آپ سر پہ رکھیں، اس کے بعد 7 دفعہ وارنے کے بعد پورے جسم سے مس کریں اور اس کو توے کے اوپر رکھ دیں اور آگ جلا دیں۔ وہ پہلے جو ہے وہ بالکل لیکوڈ بننا شروع ہو جائے گی، بننے کے بعد وہ فوم سا بن جائے گا، گگل سا بن جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بت نما اس کے اوپر شکل بن جائے گی۔ جس کی نظر لگی ہوگی اس کی شکل بن جائے گی۔ چولہا بند کر دیں، لیکن یہ احتیاط کرنی ہے آپ نے کہ وہ سارا جل جائے، یہ نہ ہو کہ وہ بیچ میں اس کی ڈلی رہ جائے اور آپ جو ہے چولہا بند کر دیں۔ جب وہ ڈلی بن جائے اور چولہا بند کر جائے، وہ ٹھنڈا ہو جائے، تو اس کو توے سے اٹھائیں، وہ جو بت سا بنا ہوگا، گوگل سی بنی ہوگی، اس کے اوپر 7 جوتے مار کے اس کو کچرے میں ڈال دیں، ڈسکارڈ کر دیں۔ یہ بھی روزانہ کرنا ہے، 3 دن، 5 دن، 7 دن، جتنے دن وہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ بت نہیں بنتا، ختم ہوتا، آپ جلاتے رہیں۔ تو جناب یہ بھی زبردست بات ہو گئی کہ کیا بات ہے کہ نظر کے تو آج ہم نے پٹاخے کھول دیے۔ اور میرا خیال ہے اب جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ سر نظر بد کیسے اتاریں، تو میرا خیال ہے ابھی تو 2 طریقے اور باقی ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتانے ہیں، لیکن آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جی اب کیونکہ ہمیں طریقہ پتہ چل گیا ہے تو اب ہم آزاد ہو گئے۔ تو نمبر 5 پہ جناب ایک طریقہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے لہسن کے چھلکے، 7 لہسن کے چھلکے لینے، یعنی کہ ایک توری کے اوپر سے پورا چھلکا اتار لینا ہے، پھر 7 پیاز کے پرت لینے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پورا پیاز اس کو ایک طرف سے کاٹ لیں، ایسے چیرا دے دیں اور پورا کور اتار دیں، 1 2 3 4 5 6 7، اور 7 ہی مرچیں لے کے اس کو اس پیاز کے اندر رکھ دیں اور اس کے اوپر ایک دھاگے سے اس کو
بند کر دیں اور اس کو 7 منٹ آپ نے اپنے سر کے اوپر رکھنا ہے، 7 منٹ، اور 7 دفعہ وار کے پورے جسم سے مس کر کے اس کو بھی چولہے پہ جلا دیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کتنی سپیڈ سے نظر جو ہے وہ اترتی ہے۔ اب جناب آخری جو طریقہ ہے وہ بڑا زبردست طریقہ ہے، لیکن اس کے بارے میں جتنے لوگوں کو میں نے بتایا تو اس نے مجھے کہا کہ سر نظر ہماری تو اتری ہے لیکن ہمیں اپنا گھر بھی بڑا ہلکا لگنے لگ گیا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیم کے پتے لینے ہیں، نیم کے 11 ٹہنیاں توڑ کے وہ لے لینی ہے، ان کو اکٹھا کر کے ایک بنڈل بنا لینا ہے۔ اس کے بعد اس کو سر پہ رکھ لینا ہے اور پورے 7 دفعہ وار کے پھر پورے جسم کی جھاڑ اوپر سے نیچے جھاڑتے ہوئے لے جانا ہے، اور وہ نیم کے گرین پتے جو ہیں وہ چولہے پہ جلا دینے ہیں، اور اس کے اندر سے ایسے پٹاخے بجیں گے، ایسی بو آئے گی جیسے گوشت، بال، چمڑا اس طرح کی جلنے کی بو آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ اتنا زبردست طریقہ علاج ہے، اور اللہ نے کرم کر دیا۔ نظر کہتے ہیں کہ نظر بد اونٹ کو ہڈیا میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے، اس لیے بہت احتیاط کیا کریں، اپنے اور اپنے بچوں کا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھا کریں، حاسدوں سے بچا کریں، اور خاص طور پہ اپنی یہ جو آپ باتیں شیئر کر دیتے ہیں نا، جی میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گا، میں فلاں کروں گا، میں یہ آگے یہ کرنے جا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو پھر حاسد بھی آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں آپ کے بارے میں، اور پھر نظر لگتی ہے۔ آج کل تو کہتے ہیں کہ غریب اچھے کپڑے پہن لینا اس کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو بری نظر سے، حسد سے اور تمام نیگیٹو چیزوں سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے دوستوں احباب میں شیئر کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔